کوئی وجہ اشکال علم غیب چونکہ وہ ٹارگٹ آسان جاتی ہے کہ اگر حضور کو علم غیب تھا اور پھر آپ نے حضرت عائشہ پر جو تحمل لگی تو ناراضگی اظہار کیوں کی؟ اگر آپ کو بہت ہی پتا تھا حضرت عمر نے رائے. یہ بہت جاہلانہ سوال ہے لیکن اس کا میں عالمانہ جواب دوں. عبدالرشید داودی صاحب سے کسی جگہ سوال ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا کہ نہیں؟ اس پہ یہ رضا خانی علامہ کہتا ہے کہ یہ جاہلانہ سوال ہے اور میں اس کا عالمانہ جواب دوں گا. سب سے پہلی بات میری اس پہ یہ ہے کہ آپ تو کشمیر میں سب سے بڑے جاہل ہو، آپ کب سے عالمانہ جواب دینے لگے؟ اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ سوال کرنا کہ کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا کہ نہیں یہ جاہل ہونے کی علامت ہے، پھر سب سے بڑا جاہل تمہارا احمد رضا خان بریلوی صاحب ہے. اس نے تو اس مسئلے پہ پھر کتابیں لکھی ہیں. ان کی کتاب آتی ہے الدولۃ المکیہ خالص الاعتقاد، پھر ان کتابوں کو جلا دو. اگر یہ جاہل ہونے کی علامت ہے پھر کون سب سے بڑا جاہل ہے؟ پھر تو احمد رضا خان بریلوی صاحب سب سے بڑے جاہل ہے. انہوں نے تو اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں علم غیب کے مسئلے پہ. پھر سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب. خیر چھوڑے ان باتوں کو. مسئلہ یہ ہے کہ کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا کہ نہیں؟ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور میں غیب نہیں جانتا. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہے اور وہی جانتا ہے غیب کو. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اس میں بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے خوب خیر ہی خیر ملتے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اب رہا مسئلہ یہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو غیب کی باتیں بتاتے تھے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم غیب کی خبریں آپ پہ نازل کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی. بے شک ہم آپ کے اوپر جو نازل کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ وہی ہوتی ہے. اور وحی کے بارے میں دیکھیں ان کے علماء کیا لکھتے ہیں. ان کے ایک عالم آتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی، وہ لکھتے ہیں جو علم عطا ہو وہ غیب نہیں، جو علم عطا ہو وہ غیب نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں. کیا لکھتے ہیں کہ غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں. اور ان کے اور ایک عالم آتے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب، وہ لکھتے ہیں جو پیغمبر دیتے ہیں وہ تو بظاہر وحی حاصل ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کا علم ضرور نبی کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم نبی کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں تو یہ علم غیب میں داخل نہیں. کیا لکھتے ہیں؟ یہ علم غیب میں داخل نہیں. اور ان کے یہی مفتی احمد یار خان نعیمی اور ایک جگہ لکھتے ہیں علم غیب خدا کے سوا کسی کو نہیں، علم غیب خدا کے سوا کسی کو نہیں. اور رسول وہی غیب جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بتائے، رسول وہی غیب جانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے. اور ان کے ایک بہت بڑے عالم آتے ہیں مولانا غلام رسول سعیدی صاحب، وہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے علم غیب کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے. اور ان کے اور ایک عالم آتے ہیں مولانا ابو الحی لکھنوی صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. اور ایک ان کے عالم آتے ہیں عبد الحکیم شرفی قادری صاحب، وہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عالم الغیب نہیں کہہ سکتے. آج بھی الحمدللہ ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ بریلویت نام ہی ہے منکر قرآن کا، رضا خانیت نام ہی ہے منکر قرآن کا، رضا خانیت نام ہی ہے انکار قرآن کا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا اور تم لوگ کہتے ہو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا. اور رہی وہ بات کہ جو آپ نے اس حدیث شریف کی تشریح کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آیت نازل ہونی تھی. آپ ہمیں یہ ثابت کر کے دے کہ یہ کس محدثین کرام یا کس مفسر نے یہ تشریح کی ہے، ذرا آپ ہمیں یہ ثابت کر کے دیں. میں چیلنج کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے یہ ثابت کر کے دیا نا میں آپ کا علم تسلیم کر لوں گا، میں آپ کا یہ علم تسلیم کر لوں گا کہ ہاں آپ واقعی ایک عالم ہو. ہمیں معلوم ہے کہ آپ قیامت کی صبح تک یہ نہیں دکھا سکتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آیت نازل ہونی تھی. کیوں آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ آپ کا واحد صرف یہی کام ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. کیا ہوا آپ کو؟ آپ شرم تو کرو تھوڑی سی، پہلے قرآن پڑھا کرو، پھر پہلے دیکھا کرو کہ قرآن کیا مسئلہ کہہ رہا ہے. اگر قرآن کچھ کہہ رہا ہے تو پھر بات نہ کیا کریں.
لیکن وہ ہے نا کہ بریلویت رضا خانیت نام ہی منکر قرآن کا، اسی لیے آج بھی ہم نے دیکھا کہ قرآن دوسرا مسئلہ کہہ رہا ہے اور آپ لوگ دوسرے بات کہہ رہے ہو۔ اس لیے میری تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اگر ان کے پاس علم ہے تو میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ آئیے سامنے، پھر دیکھتے کس میں کتنا علم ہے، کس کے پاس کتنا علم ہے، آئے آپ سامنے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر علم ہے تو آئیے سامنے، اسی پہ بات کرتے ہیں، علم غیب کے مسئلے پہ ہی بات کرتے ہیں کہ کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا کہ نہیں۔ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی شرم ہے تو آئیے، آپ نے روایت بیان کی، میں نے جواب دے دیا، اب اگر آپ کے اندر تھوڑی سی شرم بچی ہوئی ہے تو آ جائے، میں تیار ہوں۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ آپ بولے کہاں ہے، میں آنے کے لیے تیار ہوں، میں اسی علم غیب کے مسئلے پہ آپ سے بات کروں گا، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ آئیے، یا اپنے اس چہرے ہلا رضا کو بھیج دیجئے، اس سے میں بات کروں گا۔ اس سے بھی میں نے کہا تھا کہ آؤ سامنے آنے کی ہمت ہی نہیں ہے آپ لوگوں میں۔ آپ لوگ صرف اور صرف سوشل میڈیا پر چلاتے ہو، صرف اور صرف بند کمروں میں چلاتے ہو۔ اگر آپ کے اندر واقعی علم کی پختگی ہے تو آئیے سامنے، پھر دیکھ جائے کس میں کتنا علم ہے، آئیے سامنے۔